اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہود کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ ہود مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں کے اندر توحید و رسالت اور آخرت پر بڑے مدلل انداز سے بیان فرمایا گیا۔ اس صورت میں بھی یہی مضمون بیان فرمایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف رسولوں کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے کہ کس انداز سے انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور ان کی قوموں نے کس انداز سے اپنے رسولوں کی دعوت کو رد کر دیا، اور مکہ کے قریش کو ان رسولوں کے ان قوموں کے واقعات بیان فرما کر انہیں وارننگ دی گئی ہے کہ جس طرح مختلف رسولوں کی قوموں نے اپنے رسولوں کی دعوت کو رد کر دیا اور اس کی پاداش میں انہیں عذاب علیم کا سامنا کرنا پڑا، اسی طرح تم بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کر دو گے تو تمہیں بھی ایسے عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ابھی سے سوچ و بچار شروع کر دو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو۔ سورت کا آغاز ان الفاظ سے ہو رہا ہے، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ۔ یہ ایک کتاب ہے جس کی آیات پختہ ہیں، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں اس اللہ کی طرف سے، اس ہستی کی طرف سے جو حکیم اور خبیر ہے، دانا ہستی ہے اور خبردار ہستی ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اس کا آرڈر یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کی پرستش، کسی کی غلامی، کسی کی اطاعت نہ کرو۔ اننی لکم منہ نذیر وبشیر، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے خبردار کرنے والا ہوں ان انسانوں کو جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، اور خوشخبری دینے والا ہوں ان انسانوں کو جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، یوم حساب کو مانتے ہیں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، اپنے رب کے سامنے معافی طلب کرو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ۔ يُمَتِّعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا، تمہیں وہ متاع حسن عطا فرمائے گا، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مدت مقرر تک، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر صاحب فضل کو اپنا فضل عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پھر جائیں تو فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، مجھے تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا خوف۔ تو اس میں مکہ کے قریش کو، اور قرآن چونکہ ایک آفاقی کتاب ہے، پوری انسانیت کو دعوت دی گئی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی غلامی اختیار کرو، اللہ سے معافی طلب کرو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں متاع حسن عطا فرمائے گا، دنیا میں بہترین متاع عطا فرمائے گا، ایسا سامان عطا فرمائے گا جو تمہارے دل کے لیے سکون کا باعث ہوگا۔ جس سامان زندگی کو تم اللہ کے دین کی دعوت میں خرچ کرو گے، غریب انسانوں پر خرچ کرو گے، قرابت داروں پر خرچ کرو گے، فقراء و یتامہ پر خرچ کریں گے، اس سے اللہ تعالیٰ متاع حسن قرار دیتا ہے۔ اور جو مال و دولت اللہ تعالیٰ اپنے باغی بندوں کو دیتا ہے اسے اللہ تعالیٰ متاع غرور فرماتا ہے کہ یہ متاع غرور ہے، یہ متاع ان کے لیے عذاب کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ وہ اس دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بجائے اللہ کی بغاوت میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف۔ پھر وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ کی عدالت میں تمہیں لوٹنا ہوگا پھر تمہیں اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا، اپنی جوانی کا، اپنی فرصت کے لمحات کا، اپنی صحت کے لمحات کا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس سب کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں ان سنہری ہدایات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔